ہر انسان کے نزدیک کمائی کرنا دنیا ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے نزدیک کمائی کرنا دنیا ہے. آج ہی کھانے کے بعد ایک صاحب مجھ سے ملے, اور یہ میرے لیے واقعاً خوشی کی بات ہے, میں نے سجدہ شکر ادا کیا. ایک صاحب مجھ سے ملے, کہنے لگے مولانا آپ نے کسی مجلس میں, اسی امام باڑے میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ امام زمانہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بناؤ. تو میں نے آپ کی اس مجلس کے بعد سے پارٹنر بنایا, اور مجھے 2 گنا فائدہ ہو چکا ہے. 2 گنا. تو اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, جو ان کو بتانا تو بتا دیا ہے, میں نے خود نہیں مانگا ہے, جو ان کو بتانا تو میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا, آپ یقین جانیں. یہ سب فارمولے وہ ہیں جو ناکام نہیں ہوتے. اس کمانے میں اگر آپ اپنے امام کو پارٹنر بنائیں گے تو اس سے ایک چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے نا, کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی جب مشغول ہوتے ہیں تب بھی آپ امام کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں, تب بھی آپ اپنے امام کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا کمانا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ العبادت 70 جزءا, عبادت کے 70 اجزاء ہیں, 70 حصے ہیں. افضلها طلب الحلال یا فی طلب الحلال. عبادت کے 70 حصے ہیں, اس میں سب سے افضل حصہ رزق حلال کمانا ہے. دنیا کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیاوی کام ہے, رسول نے بتایا یہ بھی دینی کام ہے, یہ بھی دینی کام ہے, یہ بھی مذہب کا کام ہے. جب تم اس نظریے سے گھر سے کمانے کے لیے نکلو گے تو تمہارا ایک ایک قدم عبادت میں گزرے گا, ایک ایک سانس عبادت میں گزرے گی. میں واقعات پڑھ کے مجلس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. بہت ساری روایتیں, بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے سے کہ کس طریقے سے جنگ میں جانے والے ایک شخص کے لیے جب لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ اگر جنگ میں جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ تو کمائی کے لیے جا رہا ہے. کہا یہ جنگ میں ہی جا رہا ہے. رسول نے کہا یہ جنگ میں ہی جا رہا ہے. کہا لیکن یہ تو اپنے گھر والوں کے لیے کمانے جا رہا ہے. کہا وہ بھی تو ایک جہاد ہے, وہ بھی تو ایک جہاد ہے. یہ جو گھر میں خواتین آپ کے لیے کھانا تیار کر رکھتی ہیں نا, یہ بھی ایک جہاد ہے. ہاں, کئی گھر میں لڑائی کرا چکا ہوں میں. یہ بھی ایک جہاد ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. امام خمینی نے اپنی زوجہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم میری ساری نماز شب لے لو اور خانے داری کا ثواب مجھے دے دو. امام خمینی کی نماز شب, امام خمینی کی نماز شب, انہوں نے کہا تم ساری نماز شب میری لے لو, خانے داری کا ثواب مجھے دے دو. جو تم گھر میں جھاڑو لگاتی ہو, جو بچوں کے برتن دھوتی ہو, کپڑے دھوتی ہو, جو کھانا بناتی, اس کا ثواب مجھے دے دو, نمازیں میری لے لو. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کا کتنا ثواب ہے. خانے داری, گھروں میں کام کرنا دنیاوی کام نہیں ہے, دینی کام ہے. لہٰذا وہ خواتین گھبرائیں نہیں جنہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی, ان کو برتن دھونے میں بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن نیت. جناب ابو ذر سے رسول اسلام نے کہا وَلْتَكُنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِّيَّةٌ حَتَّى فِي النَّوْمِ وَالْأَكْلِ. اے ابو ذر, ہر کام سے پہلے نیت کر لیا کرو, یہاں تک کہ کھانے میں بھی اور سونے میں بھی. فِي النَّوْمِ وَالْأَكْلِ, سونے میں اور کھانے میں, ان دونوں چیزوں میں نیت کر لیا کرو. یہ نیت کر لینا تمہارا اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے. سونا بھی تو زندگی ہے نا, دنیاوی کام ہے نہیں, یہ سونا بھی دینی کام ہے, سونا بھی مذہبی کام ہے, سونا بھی بندگی ہے, کھانا بھی بندگی ہے, کھانا بھی بندگی ہے. ہاں, لیکن اتنا نہیں کہ کھانے کے بعد بس اٹھ نہ پائیں. ہاں, وہ ایک صاحب کھانے کے بعد جو ہے وہ اتنا کھا لیا تو کہنے مولانا کھڑا نہیں ہوا جا رہا. نہیں مولانا اٹھا نہیں جا رہا. میں نے کوئی بات نہیں, اللہ اٹھائے گا, آپ گھبرائیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی. بھروسہ رکھیے اللہ پہ, صلوات پڑھیں محمد وعلی.